اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت زاہد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب اسے غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے عمامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں، اور کہتی ہے اے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ یہ ملک الموت کے پنجہ کی تکلیف سے مجھے پورے طور پر ابھی آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے اے نہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگاؤ، کیونکہ وہ جان کنی کی سختی سے زخمی اور چور چور ہو رہا ہے۔ پھر جب نہلا کر اس کو کفناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے اے غسل دینے والے، خدا کے لیے ابھی سر کی طرف سے کفن میں گرہ نہ لگانا، تاکہ میری بیوی، بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں ان سے بچھڑ رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے اے جنازہ اٹھانے والو، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا، تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والو، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جاتا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا۔ میں اپنا گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہ آؤں گا اور قیامت تک کسی کو صورت نہ دکھاؤں گا۔ اس کے بعد پھر جب جنازہ اٹھا کر لے چلتے ہیں تو میت کہتی ہے اللہ اللہ، اے میرے پیارے بھائیو، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرہ سا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ پھر اس کے بعد ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں گے اور اڑائیں گے۔ اس کے بعد پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے اے میرے پیارے بھائیو، خدا کے واسطے ابھی سے ایسا ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے اے میرے وارثو، اتر کر پانے والو، میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، اور اس کے بعد تم مجھے دعائے خیر اور فاتحہ بھلا نہ دینا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہیں، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بھائی، اولاد اور دوست احباب وغیرہ سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے رشتہ دار پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ پہنچتا ہے تو اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہیں سب سے زیادہ محبوب و مرغوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کو ہی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑ کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے
تو بھائیو اس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کسی قبر پر جاتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کے روتے ہیں؟ کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کی منزل اس سے کہیں زیادہ آسان ہے، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے بھی کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے، کیا ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت نہیں ہے؟ تو دیکھیے، مالدار، فقیر، طاقتور، کمزور، سب قبروں والے دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فہرست دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی تمام مہلت ختم ہے۔ اب ہر میت اپنے عمل کی مرہون ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ ایک حاجت مند حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا۔ ابھی اس حاجت مند نے دروازے پر دستک نہیں دی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے حاجت برابری کی کیا توقع کرے جو تیل کے معمول سے زیادہ خرچ پر اپنی بیوی کو منع کر رہا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے تو دیکھ لوں، شاید میری کچھ امداد کر ہی دے۔ دستک سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما، بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا، یہ سب تیری نظر ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص بڑی حیرانگی سے ہکا پکا رہ گیا، چنانچہ اس نے عرض کیا، حضرت یہ سب کچھ میری ضروریات سے زیادہ ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، مجھے اس میں خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا، اے حضرت، ایک بات بتائیے، چراغ کی بتی قدرے موٹی ہونے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو سرزنش کر رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف 1 ہی درہم کا تیل استعمال نہ ہوتا، تو وہ آپ کو گوارا نہ ہوا، اور جہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تعمل دے رہے ہیں، تب آپ نے فرمایا، بھائی چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف ہے، اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے، یہاں مجھے فکر اعمال لاحق ہے، اس لیے میں نے یہ سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقے کے طور پر دے دیا ہے، اس پر اجرت کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔ تو دوستو، آپ سے صرف ایک ہی التجا ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔